السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مزاج بخیر، طارق جمیل آپ کے سامنے، اور یہ بس چھوٹا سا ابتدائی آپ کے سامنے میں بول رہا ہوں۔ اصل جو ویڈیو ہے اور جو اپلوڈ ہوئی ہے وہ ابھی میری اس گفتگو کے بعد شروع ہوگی، اور اسے دیکھیے گا ضرور، اور اینڈ تک دیکھیے گا۔ لیکن جب وہ شروع ہوگی تو آپ کہیں گے یہ طارق جمیل کو کیا ہوا؟ جس وقت دیکھو میک اپ میں مبتلا ہیں، کبھی داڑھی لگا رہے ہیں، کبھی بات کر رہے ہیں، کبھی یہ بتا رہے ہیں، کبھی وہ، لیکن آپ نے گھبرانا نہیں ہے۔ گھبرانا اس لیے نہیں ہے کہ بظاہر تو وہ اپیرنٹلی ایک میک اپ ہو رہا ہے، گیٹ اپ ہو رہا ہے، لیکن اس میں جو باتیں ہیں وہ سننے والی ہیں۔ وہ سننے والی اس سینس میں کوئی اپنی تعریف نہیں کر رہا، لیکن عین ممکن ہے، عین ممکن نہیں بلکہ یقیناً آپ ان سے محظوظ بھی ہوں گے، ان باتوں کو انجوائے بھی کریں گے، اور وہ باتیں آپ کی معلومات میں اضافہ بھی کریں گی۔ جو میرے عام جنرل ویورز ہیں ان کے لیے تو ہے ہی ہے، لیکن بطور خاص جو ڈرامہ اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے فائدے کی باتیں ہوں گی، تو دیکھیے۔ چلے بس چائے چاہیے؟ ہاں، یہ اس کو ذرا گرم کر، یہ دیکھیں، یہ جو نیچے کی بیس ہے نا یہ لگ گئی، اب اس کے اوپر جو کچا ہے نا تھوڑا بال۔ سا اچھا، یہ نیٹ اس لیے بنایا نا اس سیریل کے لیے کہ چونکہ کافی لمبے دنوں کی ریکارڈنگ تھی تو اس میں سہولت اس میں ہے کہ ٹائم کی بچت ہو جاتی ہے، ورنہ فیاض کی اپنی دلی خواہش یہی ہوتی ہے کہ ٹوٹل داڑھی جو ہے وہ کچا کام کیا جائے۔ اسی لیے فیاض جو ہے نا فلموں کو ترجیح دیتے ہیں، اور وہاں یہ کہ فلم میں، مووی میں وہ بہت مارجن ہوتا ہے ہاں کام۔ مارجن ہوتا ہے بہت کام کا۔ وہ ایکٹر ان لا میں گیٹ اپس تھے کچھ؟ بہت اچھا، جی۔ مجھے کل کون بتا رہا تھا پرسوں کہ وہ بم بلاسٹ پہ وہ تو ان کا تھا مہرا جی کی ابھی آنی ہے فلم۔ ہاں، تو اس میں بڑے گیٹ اپ کیے۔ ہاں، اس میں کام ہی کریکٹر تھے سارے۔ ہاں ایک بازار مشہور تھا پنڈی میں جو بلاسٹ ہوا تھا، ہاں، تو وہ تھی نا خاتون کون، میڈم نگار۔ نگار صاحبہ، عورت ہے یار، اللہ ان انہوں کو نے، خوش رکھے۔ ہاں انہوں نے بہت ویسے ہی جو ہمدرد عورت ہے، ویسے ہی بہترین، ایمان نواز، عزت دینے والی، جنرل نگار، جنرل ہے سر۔ اچھا، جنرل، لیفٹیننٹ جنرل نگار جوہر، پاکستان کی پہلی 3 اسٹار جنرل ہیں لیفٹیننٹ جنرل۔ آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس قدر عظیم خاتون ہیں، اپنے فیلڈ اور اپنے کام میں ماہر ہیں، اور یہ بات بھی بطور خاص کہ یہ پاکستان آرمی کی پہلی سرجن ہے، خاتون سرجن، اور ایک پٹھان فیملی سے تعلق رکھتی ہیں، ثوابی میں پیدا ہوئیں، اور آپ دیکھیے کہ میڈیکل کور میں میڈیکل کرنے کے بعد یہ انہوں نے پاکستان آرمی جوائن کی، ان کے والد صاحب بھی آرمی میں تھے، اور ان کے اوپر ہماری بی بی ماہرہ خان نے، جو بڑی اچھی آرٹسٹ ہیں، ان کی لائف پر مووی بنائی ہے، غالباً چل چکی ہے اور آپ نے دیکھی بھی ہوگی۔ ایسے عظیم لوگوں کو سلام پیش کیا جا سکتا ہے۔ جنرل نگار جوہر، وہ ISPR کی تھی جی، اور یہ ماہرہ نے اس میں نگار کا کریکٹر، نگار کا۔ ماہرہ کیسی آرٹسٹ؟ ارے خوبصورت آرٹسٹ کے علاوہ عورت بہت خوبصورت خوبصورت یعنی شکل و صورت نہیں، دلی طور جتنی وہ عزت دیتی ہے نا ایک کسی آرٹسٹ کو ہو گیا یا کوئی پر۔ ٹیکنیکل یہ بیسکلی پٹھان ہے، ہاں پتہ نہیں سر۔ مجھے لگتا ہے بہت اچھی آرٹسٹ ہے۔ بول شعیب منصور کا، اس میں بڑا اچھا ہے اس کا کریکٹر۔ لیں جی، یہ ماشاء اللہ کام چچی لگا دوں مونچھ؟ یہ مجھے نہیں پتا، جب سے آپ چاہیں۔ پرابلم ہوتی ہے نا، کہتے ہیں اتر جاتی ہے۔ اترنے میں ایک فائدہ ہوا میرا،
میں نے منگوایا تھا برگر، وہ جب بائٹ کے لیے منہ کھولا میں نے تو کوئی مجھے دیکھ کے ہنسنے لگا. کیوں بھائی؟ وہ پھڑپھڑا رہی تھی مونچھ. تو میں نے کہا بھائی اسے پھر ہٹا ہی دو. کالے آپ کا اسسٹنٹ تھا اس وقت، تو وہ ہٹا دی تو پھر میں برگر آسانی سے کھا گیا. صحیح. یہ فائدہ ہوا اس میں. آج کل کتنے پروجیکٹس ہو رہے ہیں؟ سر ابھی آپ کا کیا ہے، ایک S39 صاحب کا کیا ہے، اچھا. اور ابھی احتشام الدین صاحب کا شروع کرنے لگا. S39 خود بھی تو فریش پکڑ لیتا ہے، کچھ نہ کچھ شروع ہو جاتا ہے. ہاں زخم بنانا اور کچھ یہ چیزیں کرنا سیکھا ہوا ہے نا سر یہ تقریباً. کہاں سے سیکھا ہے ایسن؟ انہوں نے بھی کمال صاحب سے سیکھا ہے. تو ایسن کا جو کیا میک اپ آرٹسٹ سے ابتدا ہوئی؟ نہیں، اس کو بس شوق تھا کہ یار میں کچھ نہ کچھ کروں. ہاں. ویسے اب اس عہد میں نا فیاض میں دیکھتا ہوں کہ بڑے اچھے اچھے ڈائریکٹرس ہیں ہمارے. بالکل بہت اچھے اچھے. وہ کیا ہیں وہ گورے سے، وہ حسین سے، حسیب حسن حسیب بہت اچھا ڈائریکٹر ہے. بہت کام کیا. یہ اپنے احسن تالش بہت اچھے ہیں. میرے ذاتی خیال کے مطابق شیخ بہت اچھا ہے. اور ابھی ہم نے کام کیا ان کے ساتھ، تم بھی تعریف کر رہے تھے، شہرزاد کے ساتھ. اور لکھے لوگ ہیں سارے، پڑھے لکھے لوگ ہیں اور کئی بچے ہیں بہت اچھے ہیں. لیکن ایک چیز میں دیکھتا ہوں کہ بہت محنت کرتے ہیں ہر چیز میں، اور کرنی بھی چاہیے. اور کرنی بھی چاہیے. لیکن جو ایک ہم نے سیکھی ہے نا ایک چیز پی ٹی وی کے زمانے میں، وہ کہلاتی ہے پیس. ہاں یعنی ڈرامے کی ایک پیس، ایک رفتار، ایک اٹھان کے ساتھ ساتھ ایک رفتار چلتی ہے. تو میں یہ دیکھتا ہوں ان کے ہاں پیس تو بن جاتی ہے، اٹھان جو ہے نا وہ بھی ہے. وہ مائنس ہو جاتی ہے. یہ چیز ابھی حال ہی میں جو زاہد محمود رنگ محل کے ڈائریکٹر تھے، اس میں یہ کوالٹی میں نے دیکھی کہ باوجود یعنی اس کے کانٹینٹ پر یا اور چیزوں پر یا ایونٹس پر، باوجود اس کے کہ اعتراضات ہوئے اور کچھ ویلڈ بھی ہیں کچھ ان ویلڈ ہیں، لیکن اس بچے نے پیس کو برقرار رکھا اور لوگوں کو باندھے رکھا اور لوگ اس کے ساتھ ساتھ چلتے رہے. واہ. بیچ میں اگرچہ ایک دو جگہ پر ڈگمگایا وہ سیریل ایک ہی جگہ پر، لیکن بعد میں پھر اس میں سوپ تھا نا، سیریل بھی تھا. اچھا میں تو اسے سیریل ہی کہوں گا، لیکن ٹھیک ہے سوپ ہی تھا، لیکن بہت اعلیٰ درجے کا تھا اور مجھے بہت پسند آیا، لگ کے دیکھا ہم نے. ابھی ماہرہ کی بات ہو رہی تھی، ماہرہ بہت اچھی آرٹسٹ ہیں، لیکن ان کا ایک سیریل گیا وہ کیا ہے اس کا، خلیل الرحمن قمر کا، جس میں خلیل نے اپنی ہی کہانی ڈراماٹائز کی تھی. اس کا کیا نام تھا، نام بھول جاتا ہوں ویسے. اس میں مجھے مطلب یہ ہے کہ ماہرہ کا جو ہے نا ذرا مطلب یہ کہ میرا خیال ہے تھوڑی محنت اور کرتی، اس میں اپنی آؤٹ لک اور گیٹ اپ پر ذرا اور توجہ دیتی، وہ اور نکل کے آ جاتا. لیکن ایسا ہوا نہیں. جب آپ کسی ماحول میں کوئی سیریل بناتے ہیں نا، مثال کے طور پر جس سیریل کو میں ریفر کر رہا ہوں وہ تھا پنجاب کی اربن لوور مڈل سوسائٹی کا تھا. اب اگر پنجاب ہی کو لے لیں تو لوور مڈل کلاس اور لوور کلاس اور اپر مڈل کلاس، یہ ان کے اپنے اپنے وہ ہیں، رہن سہن، اٹھنا بیٹھنا، باڈی لینگویج، الگ ہے. یہ سارا کچھ مختلف ہے. بڑی اسٹڈی کی ضرورت ہوتی ہے. یہ جو ہے نا نارمل ڈرامے جو کہ کسی مخصوص ایریا یا کلچر کو ڈپکٹ نہیں کرتے، وہ تو چل جاتے ہیں. لیکن جب آپ کسی مخصوص اس میں فوکس کرتے ہیں تو پھر محنت کی بڑی ضرورت ہوتی ہے.
چلیے یہ بھی ٹھیک ہے. میں نے ایک فلم دیکھی پچھلے دنوں، سوئی دھاگا. اوہ میں حیران ہوا. ایک لڑکی، کیا نام ہے اس کا، اس کی جو کرکٹر کی بیوی، ہے، کیا نام ہے اس کا؟ موسٹ ماڈرن لڑکی ہے وہ، بہت پڑھی لکھی، بڑی اپر کلاس کی، لیکن اس نے ایک لوور کلاس کا کریکٹر ایسا کیا. نام بھول رہا ہوں، دیکھیں اس کا. اس میں تھی نا پی کے. آپ لوگ اگر وہ دیکھیں نا سوئی دھاگا، آپ کو اندازہ ہو کہ یہ جو بات میں کر رہا ہوں کریکٹرائزیشن کی، کہ ہمارے آرٹسٹ کو اس کی طرف توجہ دینی چاہیے، آپ کو اندازہ ہو. میں کسی پرانے وقتوں کی بات نہیں کر رہا، ایک نئی فلم کی بات کر رہا ہوں. یہ نہ سمجھیے گا کہ میں کوئی کیا کہتے ہیں سوئی دھاگا مووی کو پروموٹ کر رہا ہوں. یہ تو 2018 میں بنی تھی غالباً، اور مجھے ابھی دیکھنے کا اتفاق ہوا اور میں دیکھ کر اشش کر اٹھا. ایک اور چیز جو میں اس میں نوٹ کر رہا تھا وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جب ویمن ویمن لب کے اوپر یا ویمن امپاورمنٹ کے اوپر ایسے سبجیکٹس پر کام کیا جاتا ہے تو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ رائٹرز بھی اور ڈائریکٹرز بھی اور پروڈیوسرز بھی ویمن لب پر اور ویمن امپاورمنٹ پر بات کرتے کرتے وہ میل شاونزم کی طرف آ جاتے ہیں اور مورد الزام ٹھہراتے ہیں مردوں کو، اور مردوں کو اس بات کا سمجھتے ہیں کہ ذمہ دار ہیں. یہ ایک عجیب و غریب ذہنیت ہے، عجیب و غریب ذہنیت. آپ اس مووی میں دیکھیں کہ اس میں ویمن امپاورمنٹ کی بات کی گئی ہے، اور ویمن امپاورمنٹ کس طرح ایک عورت اپنے مرد کے ساتھ مل کر اپنے آپ کو اوپر لے جانے کے لیے کیسے مقابلہ کرتے 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 ایک اعلیٰ مقام تک پہنچتی ہے. نہ تو مرد کو گالی دی گئی ہے، نہ عورت کو گالی دی گئی ہے. سوسائٹی کے رویے ہیں جو سامنے آتے ہیں، مرد کے بھی سامنے آتے ہیں، عورت کے بھی سامنے آتے ہیں، لیکن یہ دو کردار جو ہیں مرد اور عورت، یہ مل کر ان ساری چیزوں کا مقابلہ کرتے ہیں. یہ سوچ اور اس سوچ پر مبنی یہ مووی ہے. لیکن ہمارے ہاں بول جیسی فلمیں بنتی ہیں، اس میں ایک ڈائلاگ بڑا مشہور ہوا کہ اگر پتہ نہیں پال نہیں سکتے تھے تو پیدا کیوں کیا. بظاہر تو یہ ڈائلاگ جو ہے بڑا لوگوں کو بھایا، اور ایک وہ جو ایک باکس آفس ہٹ کے طور پر ایک ڈائلاگ مشہور ہو گیا کہ اگر پال نہیں سکتے تھے تو پیدا کیوں کیا. یہ ایک بیٹی اپنے باپ کو کہہ رہی. اسی طرح اور کئی ڈائلاگس ہیں. اوے مولا نہ مارے تو مولا نہیں مر سکتا. بڑے مشہور ہوئے ایسے ڈائلاگ، اور بھی کئی طرح کے ڈائلاگ. لیکن ایک سلیقہ، ایک طریقہ ہوتا ہے. یہ جو میڈیا ہے، یہ جو ہمارے کلچرل بیک گراؤنڈ ہے، جو ہماری لٹریری بیک گراؤنڈ ہے، وہ تقاضا کرتی ہے کہ آپ اس طرح کے جھگڑوں میں نہ پڑیں کہ ایک کو مورد الزام ٹھہرا رہا ہے، دوسرے کو مورد الزام ٹھہرا رہا ہے. آپ یہ مووی جو ہے نا، یہ ضرور دیکھیے. یہ میری ہمبل ریکمنڈیشن ہے فار دوز ہو آر ڈراما اسٹوڈنٹس اسپیشلی.
چاہے وہ ایکٹنگ کا شوق رکھتے ہیں، چاہے ڈائریکشن کا شوق رکھتے ہیں، چاہے کانٹینٹ میں اسکرپٹ کا شوق رکھتے ہیں، کسی بھی صورت اس فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں وہ اس فلم کو دیکھیں۔ تو وہ فلم دیکھیے آپ، سوئی دھاگا، آپ کو پتہ چلے کہ ایکٹر جو ریئل ایکٹر ہے جب وہ ایک کریکٹر نبھانے پہ آتا ہے تو کتنا اس پہ ورک کرتا ہے، اور اس کے ایک ایک انداز اور ایک ایک انگ جو ہے اس کردار کے اندر ہوتا ہے، جو کہ ہمارے ہاں جو ہے نا سیریس نہیں لیتے لوگ، لینا چاہیے۔ ہاں وہ سیریل تھا ماہرہ کا صدقے تمہارے، صدقے تمہارے، اس کا تھا احتشام الدین کا۔ احتشام الدین، احتشام ہمارے بڑے اچھے ڈائریکٹر ہیں۔ احتشام نے جو کیا تھا نا وہ کیا اڈاری، وہ بہت اچھا، بہت اچھا۔ دیکھیں ایک ایک کردار جو ہے اگر اس پر محنت کی جائے، جیسے اڈاری کا میں نے ذکر کیا، احسن پتہ نہیں کب سے کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ، بڑے سینئر اور اچھے آرٹسٹ ہیں ہمارے، لیکن اڈاری کے کردار نے احسن کو ایک اعلیٰ درجے کے اداکار کے طور پر مطلب یہ کہ اڈاری سامنے لایا، اور اس میں کریڈٹ احسن کے علاوہ میں سمجھتا ہوں احتشام کو بھی جاتا ہے اور لکھنے والے کو بھی جاتا ہے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ کیوں جی کیسا لگ رہا ہے آپ کو؟ بہترین۔ یہ ذرا میری گزشتہ داڑھیوں سے مختلف داڑھی ہے، وہ زیادہ تر میری جو داڑھیاں لگتی رہیں وہ بالکل سفید، یہ جو ہے نا کھچڑی سی ہے اور سائز میں بھی چھوٹی ہے۔ یہاں تک تو بات ہو گئی، اب آگے یہ ہے کہ اس کو کنٹینیو کرنا ہے، اور یہ گیٹ اپ تھا جو چل رہا ہے نا جیو پر، فاسق، اور ڈیلی آ رہا ہے رات 9 بجے، تو انشاءاللہ اگلے اپلوڈ میں میں انشاءاللہ وہ جو بیہائنڈ دا کیمرہ ریکارڈنگ ایکٹیویٹیز ہیں اور میکنگ ہے اس کے کچھ کلپس میں نے ریکارڈ کیے ہوئے ہیں، وہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، وہ اگلے اس میں آئیں گے۔